السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت بائی نور راجپوت، ایپیسوڈ 118۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس وقت ہیڈ آفس اپنی شاندار عمارت کے ساتھ روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کانفرنس روم میں ایک سنجیدہ سا سکوت تھا۔ لمبی میز کے ایک طرف مصنف اقبال حسین بیٹھا تھا، جس کے سامنے بھاری فائل رکھی تھی۔ فائل کے کور پر بڑے سنہری حروف میں لکھا ہوا تھا، رئیس اورنگزیب، دی کراؤنڈ کنگ۔ کور پر رئیس کی ایک تصویر چمک رہی تھی۔ وہ سیاہ سوٹ میں تھا، بازو پر ہیرے جڑی کڑی اور نگاہوں میں وہی غرور اور حکمرانی کا جادو۔ نیچے چھوٹے حروف میں جملہ درج تھا، فرام جویلز ٹو کنگڈمز، دی جرنی آف اے ویژنری۔ مصنف پرجوش تھا۔ برسوں کی تحقیق، انٹرویوز، رپورٹس اور رئیس کے پروجیکٹ کی باریکیوں پر محنت کی تھی۔ آج وہ لمحہ تھا جب اس کا مسودہ رئیس گروپ کے سامنے رکھا گیا تھا تاکہ پبلشنگ شروع ہو سکے، مگر صدر دروازے سے داخل ہونے والی عورت نے اس کی ساری مسرت لمحوں میں نکل لی۔ فلک سادہ سوٹ میں نفیس تراشیدہ قلم ہاتھ میں پکڑے اور آنکھوں میں ایک ایسی چمک سجائے سجائی کو پھانپ لینے والی روشنی ہو، اندر داخل ہوئی۔ وہ کرسی کھینچ کر مصرف کے سامنے بیٹھ گئی اور مسودے کے صفحات کھول کر تیز نظروں سے پڑھنے لگی۔ مراد ایک طرف سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فلک کی رائے معمولی نہیں۔ فلک چند صفحات پلٹنے کے بعد ہلکا سا استہزائیہ ہنسی۔ یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ رئیس اورنگزیب از نن ایز دا کنگ بیکاز آف ہز جیولری امپائر۔ یہ جملہ ہی رئیس کو محدود کر دیتا ہے۔ وہ صرف زیورات کا بادشاہ نہیں، ان کی پہچان صرف ہیرے نہیں ہے، وہ نام ہے قیادت کا، ویژن کا، ایک عہد کا۔ آپ انہیں ایک تاجر کے خانے میں بند کر دیا ہے، لیکن عوام تو انہیں اسی پہچان سے جانتی ہے۔ مصنف نے الجھ کر دیکھا۔ اس کے بزنس بہت زیادہ تھے، مگر اس کی پہچان ہیرے تھے۔ فلک نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، قلم میز پر بجایا اور سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی، عوام کے جاننے سے تاریخ نہیں لکھی جاتی، کتاب تاریخ کے لیے لکھی جاتی ہے، اور تاریخ میں رئیس کو ایک بزنس مین نہیں، ایک عہد ساز شخصیت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے اس نکتے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ مراد نے خاموشی سے فلک کو دیکھا۔ وہ اس کے جملوں کے پیچھے چھپی تیزابیت کو بھانپ رہا تھا، مگر وہ اپنی دھن میں بول رہی تھی۔ یہاں آپ نے ان کے اسپانسر کردہ فیشن شوز کا ذکر کیا ہے۔ اس نے مسودے کے ایک باریک حصے پر انگلی رکھی، لیکن انداز ایسا ہے جیسے کوئی لسٹ بنا دی ہو۔ رئیس کے اسپانسر کردہ شوز صرف ایونٹس نہیں تھے، وہ قومی وقار کی علامت تھے۔ ان میں پاکستان کے خوابوں کا ایک تانا بانا دکھایا گیا تھا۔ آپ نے اس جذبے کو نہیں لکھا۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ رئیس نے صرف اسپانسر نہیں کیا، اس نے نئے ڈیزائنرز کو وہ پلیٹ فارم دیا جس کا وہ خواب دیکھتے تھے۔ یہ صرف سرمایہ کاری نہیں تھی، یہ ایک ویژن تھا۔ مصنف کی پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکی۔ میں نے تفصیلات کچھ تو شامل کی ہیں، تفصیلات کافی نہیں ہوتی اقبال صاحب، تفصیل اور ویژن میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے فیشن شوز کو ایسے لکھا جیسے کسی اخبار کی رپورٹ نکل کر دی ہو۔ رئیس کا سفر صرف تاریخ نہیں، ایک عہد کی نفسیات ہے۔ اگر میں لکھتی تو ہر شو کو ایک داستان بناتی۔ فلک، یہ فائنل مسودہ ہے، مراد نے آہستگی سے کہا۔ فائنل مسودہ؟ اس میں وہ سچائی کہاں ہے جو رئیس کی آنکھوں میں جھلکتی ہے؟ یہ محض ایک چمکتی کتاب ہے جسے پڑھنے والا کہے گا کہ واہ، بہت بڑا بزنس مین ہے۔ لیکن رئیس صرف بزنس مین نہیں، وہ ایک سلطنت کا استعارہ ہے۔ اس کتاب کا کور دیکھ لیجئے، تصویر اچھی ہے، لیکن یہ رئیس کو مکمل طور پر ریپریزنٹ نہیں کرتی۔ رئیس صرف ہیروں کا شہنشاہ نہیں ہے، وہ خوابوں کا معمار ہے۔ آپ نے انہیں بہت گلیمرس دکھایا ہے، مگر ان کی انٹرپرینیورل جرنی کی اصل کشش ان کے خواب اور قربانیوں میں ہے۔
مصنف نے قلم اٹھایا، فوراً نوٹ کیا۔ مراد نے ہلکی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ وہ صحیح جا رہی تھی۔ فلک نے صفحات پلٹے۔ اس کی آواز کبھی نرم ہوتی، کبھی نوکیلی۔ یہاں آپ نے لکھا ہے "He was destined to be a king of diamonds"۔ یہ غلط ہے۔ رئیس نے قسمت پر نہیں، اپنی محنت پر بھروسہ کیا۔ وہ ڈیسٹینڈ نہیں تھے، انہوں نے خود کو اس مقام تک تراشا۔ یہ جملہ رئیس کی شخصیت کو کمزور کرتا ہے، کیونکہ انہیں یہ کنگڈم ملا نہیں بلکہ خود بنایا ہے۔ مصنف نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جملہ اس کی پسندیدہ حصوں میں سے تھا۔ فلک نے صفحہ بند کیا اور اگلا ڈرافٹ کھولا۔ لیکن یہاں آپ نے رئیس کو انٹرپرینیور آف دی ایرا کہا ہے۔ یہ بہت خوبصورت لکھا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ان کی عالمی پہچان اور ان کے پروجیکٹس کی ڈیٹیلز دی ہیں۔ یہ حصہ بہترین ہے۔ یہ وہی رئیس ہے جسے دنیا بادشاہ کہتی ہے۔ اس بار اس نے تعریف کی۔ مصنف کو پہلی بار سکون کا احساس ہوا۔ فلک نے آخری صفحات پر نگاہ ڈالی اور اپنی آواز میں پھر وہی اعتراض لے آئی۔ کتاب کے اختتام پر آپ نے رئیس کا ہیروں کے تاج کے ساتھ موازنہ نہ کیا۔ کتاب کے اختتام پر آپ نے رئیس کا ہیروں کے تاج کے ساتھ موازنہ کیا ہے، لیکن رئیس کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ ان کے پاس دنیا کے نادر ترین ہیرے ہیں۔ ان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ آپ کو یہ اینگل اور زیادہ واضح کرنا ہوگا۔ اگر یہ کتاب صرف لکشری اور گلیمر پر ٹکی رہی تو یہ رئیس کو ادھورا دکھائے گی۔ مصنف ہمنک سا دیکھتا رہا۔ اس کی برسوں کی محنت پر فلک کے اعتراضات چابک کی طرح برس رہے تھے۔ وہ کل کی لڑکی اس کے لکھے پر اعتراض اٹھا رہی تھی۔ اس نے آخری صفحہ بند کیا، قلم رکھ کر کرسی سے اٹھ گئی۔ خیر، میں نے چند پوائنٹس نوٹ کر دیے ہیں، آپ چاہیں تو انہیں شامل کر لیجئے۔ کتاب بہتر ہو جائے گی، ورنہ یہ بس ایک اور گلیمرس سوانح عمر ہوگی۔ وہ مضبوط قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ یار، یہ لوگ اتنے مشکل لفظ کیوں لکھتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ وہ مضبوط قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں ایک لمحے کا سکوت چھا گیا۔ مصنف نے مراد کی طرف دیکھا، حیرت اور بے بسی کے ساتھ۔ یہ کون ہے؟ ایسے لہجے میں بات کر رہی تھی جیسے رئیس کو مجھ سے زیادہ جانتی ہوں۔ مراد نے لمحے بھر کو سوچا، پھر مسکرا دیا۔ البتہ انداز سنجیدہ تھا۔ یہ رئیس اورنگزیب کی کزن ہے اور ڈارک سٹارز کی رائٹر، فلک عالمگیر۔ یہ تعارف کافی تھا۔ مصنف کی آنکھوں میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی کتاب کے مقابلے میں فلک کی ایک سطر ہی زیادہ بھاری پڑ سکتی تھی۔ پھر وہ تذبذب کا شکار مراد سے مخاطب ہوا۔ میں کہہ رہا تھا، اگر اس کتاب کے آخر میں مسٹر رئیس اورنگزیب کے سائن مل جاتے تو… دراصل لاکھوں لوگ ان کا آٹوگراف چاہتے ہیں، بس ایک سائن۔ میں آپ کو جلد آگاہ کر دوں گا۔ اس کی بات سمجھتے ہوئے مراد نے جواب دیا۔ اور ان کا سوشل ورک؟ کیا وہ… مصنف نے اگلی عرضی رکھی۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اپنے سوشل ورک کی وجہ سے منظر عام پر نہیں آنا چاہتے۔ اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ مراد سنجیدہ ہوا تو مصنف نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ رات کی خاموشی پورے گھر پر سایہ فگن تھی۔ دن بھر کی ہلچل اور بھاگ دوڑ کے بعد لاؤنج ایک پرسکون مگر بوجھل فضا میں ڈوبا ہوا تھا۔ بڑے لیمپ مدھم جل رہے تھے اور ان کی روشنی نیم اندھیرے میں صوفوں کی لمبی لمبی پرچھائیاں بنا رہی تھی۔ باہر باغ میں جھینگروں کی آواز ٹوٹتی ہوئی خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ فجر نے صوفے پر بیٹھنے سے گریز کیا۔ وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھی تھی، صوفے سے کمر ٹکائے، اپنے گھٹنوں کو باہوں میں لپیٹے۔ اس کے بال شانوں پر بکھرے تھے اور چہرے پر تھکن اور دکھ کی دھند واضح تھی۔ آنکھوں کی گرد سوجن، بار بار ضبط کرنے کی کوشش، اور پھر بھی اندر ہی اندر بہنے والا اضطراب، یہ سب اس کے وجود کو چپکے چپکے توڑ رہے تھے۔ فلک بھی صوفے پر نہیں بیٹھی، وہ بھی نیچے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ان دونوں کے درمیان میز پر چائے کے کپ رکھے تھے۔ وہ منظر ایسا تھا جیسے دو روحیں وقت کے بوجھ تلے ایک دوسرے کے سہارے بیٹھی ہوں۔ وہ فلک سے ملنے آئی تھی، ولی سے یہاں چھوڑ کر مراد سے ملنے گیا تھا۔ کچھ غم صرف دوستوں سے ہی بانٹے جاتے ہیں۔
کچھ دیر خاموشی رہی، پھر فجر کی آواز رکی رکی سی نکلی۔ ایسا کیوں ہے پلک؟ میرے ارد گرد کے لوگ ہمیشہ تکلیف میں کیوں مبتلا رہتے ہیں؟ کیوں سب کچھ میری زندگی کے گرد آ کر ٹوٹنے لگتا ہے؟ اس کے لہجے میں تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سا خوف بھی، جیسے وہ خود سے یہ سوال بار بار کر رہی ہو اور ہر بار جواب سے خالی لوٹ رہی ہو۔ پلک نے آہستگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سوال صرف شکوہ نہیں، یہ ایک چیخ تھی جو اس کے دل سے نکلی تھی، جو سالوں سے قید تھی۔ وہ ذرا اور قریب آئی اور نرمی سے بولی، ہر درد تمہاری وجہ سے نہیں ہوتا، کچھ چیزیں قسمت کے لکھے میں ہیں۔ عروسہ نے جو کیا وہ اس کی اپنی مرضی تھی، اس کا اپنا فیصلہ، تم اس کو روک نہیں سکتی تھیں۔ تمہارے کندھوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ فجر کے ہونٹ کانپے، مگر وہ خاموش رہی۔ آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ اس نے اپنی انگلیوں کو سختی سے جکڑ لیا، جیسے خود پر قابو پانے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ لیکن فلک، عروسہ چلی گئی، لگتا ہے دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہے، جیسے ہر خوشی چھین لی گئی ہو، سب کچھ میرے ہونے کی سزا دے رہا ہے۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ فلک نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کے لہجے میں بھی نرمی تھی، مگر الفاظ میں مضبوطی۔ یہ تمہاری سزا نہیں ہے۔ زندگی میں جانے والے اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں، کسی کے جانے سے دنیا نہیں رکتی۔ عروسہ نے جو کیا وہ اس کے اندر کی جنگ تھی، اس کی اپنی لڑائی۔ رئیس نے جو کیا وہ ان کا فیصلہ تھا۔ تمہیں اپنے آپ کو الزام دینا بند کرنا ہوگا، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے۔ فجر نے ہلکی سی سانس کے ساتھ سر جھکا لیا۔ مگر مجھے لگتا ہے سب کچھ میری وجہ سے ہوتا ہے، میرا وجود ہی سب کے لیے زہر ہے۔ فلک نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر پوری شدت سے اس کے گرد بازو پھیلا دیے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر بولی، دنیا کا کوئی زہر اتنا طاقتور نہیں کہ وہ تمہاری روشنی کو بجھا دے۔ تم وہ ہو جس نے اتنے زخم سہنے کے بعد بھی خود کو کھڑا رکھا ہے۔ لوگ تمہیں مضبوط کہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسا دل ہے جو بار بار ٹوٹ کر بھی دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے، اور یہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ فجر اس کے کندھے سے لگی رہی، آنکھیں بند تھیں مگر آنسوؤں کی اذیت گلے میں محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے موبائل اٹھایا اور ڈی این اے رپورٹ فلک کے سامنے کی۔ اس نے ناسمجھی کے عالم میں موبائل تھاما، چند لمحے دیکھتی رہی اور پھر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے جھٹکے سے فجر کی جانب دیکھا۔ اب سمجھ آیا تھا وہ اس قدر ٹوٹی کیوں تھی۔ میں واقعی دشمن کی بیٹی ہوں، وہ دشمن جس نے اس خاندان کو تباہ کر دیا۔ وہ خوف زدہ تھی۔ فلک کے الفاظ جیسے دم توڑ گئے۔ اب احساس ہوا کہ اس کی تکلیف کئی زیادہ تھی۔ میں کیسے سچائی جانوں؟ وہ فیڈ اپ ہو چکی تھی۔ ڈی این اے دوبارہ نہیں ہو سکتا، فرقان گردیزی مر چکا ہے، میں کیا کروں؟ ارسل، اس سے ملا جا سکتا ہے؟ فلک کی آواز ابھری۔ فجر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اس سے نہیں ملنا چاہتی، مل بھی نہیں سکتی۔ ولی کو نہیں پسند، اس کا نام بھی نہیں پسند۔ میں ان سے چھپ کر نہیں مل سکتی، میں انہیں ہرٹ نہیں کر سکتی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ فلک نے گہری سانس لی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا وجود واقعی ملعون ہے۔ اب سمجھ آیا اماں مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں۔ وہ بمشکل ضبط کیے ہوئے تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، تم ملعون نہیں ہو۔ فلک نے دوبارہ اسے ساتھ لگایا۔ اگر یہ سچ بھی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تم فجر معراج ہو اور یہی تمہاری پہچان ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو وہ چنتا ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس کے بال سہلاتے بولی، بگ بی، وہ مجھ سے شدید نفرت کریں گے۔ وہ وہ ڈر رہی تھی۔ وہ اس شخص کی مزید نفرت نہیں دیکھنا چاہتی تھی جس شخص کے سائن اس کے سرپرست کے خانے میں تھے۔ اس پر کیا گزرے گی جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ گردیزی خاندان کی بیٹی تھی، اس عورت کی بیٹی جس کی وجہ سے اس نے اپنی پوری زندگی اکیلے گزار دی۔ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ اور رہی بات رئیس کی، وہ لمحے بھر کو رکی، پھر اس کے کان کے قریب دھیرے سے سرگوشی کی۔ میں انہیں ٹھیک کر کے رہوں گی۔ اس کے اندر جو طوفان ہے وہ بھی ایک دن رک جائے گا۔ وہ شخص ایسا نہیں کہ سب کچھ چھوڑ دے یا ٹوٹ جائے۔ وہ لڑنے والا ہے، ہارنے والا نہیں، اور کسی کے مرنے سے زندگی نہیں رکتی۔ وہ اسے دلاسا دے رہی تھی،
حوصلہ دے رہی تھی۔ وہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گی۔ فجر نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ آنکھوں میں ابھی بھی نمی تھی مگر ہونٹوں پر لرزتی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ لوگ مجھے مضبوط کہتے ہیں فلک، مگر سچ تو یہ ہے کہ تم میں مجھ سے زیادہ حوصلہ ہے۔ فلک نے جواباً مسکرایا۔ تو پھر یقین رکھو کہ یہ فلک عالمگیر اپنا گھر ٹوٹنے نہیں دے گی۔ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اب ہم خود اپنی تقدیر لکھیں گے۔ اس کے الفاظ پتھر پر لکیر کی طرح تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ فجر نے پہلی بار اس رات خود کو ہلکا سا پرسکون محسوس کیا۔ کاش سب لوگ تمہاری آنکھوں سے دنیا دیکھ پاتے فلک۔ بھلا پھر سب مصنف نہ ہوتے۔ فلک نے اس کی آنسو آنکھوں سے پوچھتے ہوئے اللہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ فلک نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے ہولے سے جواب دیا، اور کاش سب لوگ تمہارے دل کی گہرائی جان پاتے۔ دونوں دیر تک اسی طرح خاموشی سے بیٹھی رہیں۔ باہر رات کی ہوا آہستہ آہستہ کھڑکی کے پردوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے دو تھکی ہوئی روحوں نے ایک دوسرے میں سہارا ڈھونڈ لیا ہو۔ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، غم بانٹنے سے ہلکے ہوتے ہیں۔ یہی دوستی کا کمال ہے، اور کچھ بوجھ دل سے صرف دوست ہی اتار سکتے ہیں۔ رئیس ہیڈ آفس کی ہر رات اب ہمیشہ سے مختلف ہوتی تھی۔ شیشے کی دیواروں کے اس پار پورا لاہور روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اندر کا ماحول اتنا سنجیدہ اور بوجھل تھا کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ مراد کی میز پر کافی کے بھاپ اڑاتے کپ رکھے تھے۔ ولی کرسی کے بازو پر ٹہنی ٹکائے گہری خاموشی میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عروضہ کی چند یادیں اور اپنی بے بسی کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ مراد نے انگلیوں کے درمیان قلم گھماتے ہوئے آہستہ سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے چھوٹے، عروضہ نے یہ کیوں کیا؟ ولی نے سر جھکائے ہوئے دھیرے سے سانس کھینچا۔ کیا اسے سچ بتا دینا چاہیے؟ بتا دینا چاہیے کہ ان کا مشترکہ دشمن کون تھا، مگر انہیں بتانا یعنی انہیں خطرے میں ڈالنا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر گویا ہوا، وہ صرف میری وجہ سے یہ قدم نہیں اٹھا سکتی تھی مراد، مجھے یقین ہے اس کے پیچھے کچھ اور تھا۔ تم بھی یہ کہنا چاہتے ہو کہ کسی نے اسے مجبور کیا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ولی نے آنکھیں بند کر کے پیشانی کو دبایا۔ چہرے پر وہ اضطراب تھا جو اندر کی سچائی کو چھپا بھی رہا تھا اور مان بھی رہا تھا۔ شاید اسے بلیک میل کیا گیا ہو۔ مراد کی آنکھیں تیز ہو گئیں۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ وہ عورت، تمہیں بھی لگتا ہے؟ ولی نے ہلکا سا سر ہلایا۔ لبوں پر بے آواز اعتراف تھا۔ ہاں، عروضہ جان چکی تھی کہ اصل زہر کہاں سے ٹپکتا ہے، تبھی اسے راستے سے ہٹایا گیا۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے صرف ہیٹر کی مدھم گونج باقی رہی۔ مراد نے گہرا سانس لیا۔ عروضہ صرف جسمانی طور پر گئی ہے۔ اس نے جو رئیس کے لیے چھوڑا، وہ USB، یہی وجہ ہے کہ رئیس پھر سے کھڑا ہوا ہے، ورنہ شاید سب تباہ ہو چکا ہوتا۔ وہ چند لمحے ولی کو دیکھتا رہا، پھر بے ساختہ بولا، کیا تمہیں کوئی سراغ ملا ہے؟ اس نے جانچتی نگاہوں سے ولی کو دیکھا۔ مراد کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ اس عورت کا سراغ؟ تم جانتے ہو نا وہ کون ہے؟ وہ سوال کرتے وقت خود چونک اٹھا۔ نظریں اس کے کندھے پر بندھے پلستر پر گئیں۔ ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اس کا ایکسیڈنٹ؟ وہ ایک نارمل حادثہ نہیں ہو سکتا۔ ولی نے دھندلی آنکھوں سے مراد کو دیکھا، دل جیسے سوالوں اور جوابوں کے بھنور میں ہو، مگر کچھ بولا نہیں۔ اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ بولو چھوٹے، کیا چھپا رہے ہو؟ مراد کی آنکھیں پھیل گئیں، سانس جیسے اٹک سا گیا۔ پک پک ٹوٹ جائیں گے مراد۔ وہ عورت، وہ شاید مافیا ہے، اور اس کا ساتھ دینے والی زرتاش۔ مراد کو اپنا لہو رگوں میں جمتا محسوس ہوا۔ یوں لگا جیسے کمرے کی ساری حرارت ختم ہو گئی ہو اور انٹارکٹیکا کی سردی نے لے لی ہو۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بمشکل بول پایا۔ جو اس تک پہنچتا ہے وہ اسے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ ہمیں انتظار کرنا ہے جب تک وہ خود بگ بی کے سامنے نہ آنا چاہے۔ ہم اس کا راز فاش نہیں کر سکتے، البتہ ہمیں اس کے راز جاننے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی باتیں ناقابل یقین تھیں۔ مراد لمحے
یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مراد ہی لمحے سکتے کسی حالت میں بیٹھا رہا۔ سرتاش ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ الجھا گیا۔ چہرے پر بے یقینی رقم تھی۔ اور وہ عورت کون ہو سکتی ہے جو بگ بی کے ماضی سے جڑی ہے؟ ولی نے بہت کچھ اندر اتارا۔ رئیس کا ماضی ایک عورت سے جڑا ہے، منار۔ لیکن وہ کہتے کہتے رک گیا۔ زندہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بس اتنا ہی بول پایا۔ مزید کسی کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ چند لمحے مزید خاموشی، اور پھر مراد نے میز پر مکہ مارا۔ آواز کمرے میں گونجی۔ تو پھر یہ جنگ اور بھی ضروری ہو گئی ہے چھوٹے۔ اگر وہ منار ہے اور اس نے عروضہ کو توڑ دیا ہے تو ہم اسے ثابت کریں گے کہ عروضہ کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ میں چاہتا ہوں یہ سب جلد ختم ہو۔ وہ کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ انجام لکھ رہی ہے اور مجھے یہ انجام بدلنا ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا تو مراد نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ عروضہ کے لیے، رئیس کے لیے، اور ہمارے مستقبل کے لیے یہ کھیل ہم جیتیں گے۔ مراد کی مضبوط آواز گونجی۔ بگ بی کو پتہ چلا تو تباہی آ جائے گی، جبکہ ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا۔ وہ محتاط نظروں سے مراد کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں جانتے تھے رئیس کو پتہ چلنا یعنی سب ختم ہونا۔ انہیں سوچ سمجھ کر قدم رکھنا تھا۔ تو پھر عروضہ واقعی زندہ ہے، ہمارے ہر فیصلے میں۔ کمرے کی فضا میں خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی کے پیچھے عزم کی بجلیاں جل رہی تھیں۔ باہر شہر کی روشنیوں میں جتنا سکون دکھائی دیتا تھا، اندر اتنی ہی تیز آندھیاں اٹھ رہی تھیں۔ وہ دونوں اب کچھ اہم چیزیں ڈسکس کر رہے تھے۔ لاہور کی رات ہمیشہ کی طرح وسیع، پھیلی اور بوجھل تھی۔ رئیس مینشن کی دیواروں پر لٹکتی کرسٹل لائٹس ایک خواب کی طرح مدھم روشنی پھیلا رہی تھیں، مگر اس روشنی میں ایک عجیب سا سناٹا گونج رہا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپر وہ کھڑا تھا، فون کان سے لگا ہوا، قدم آہستہ آہستہ اتر رہے تھے۔ اس کا لہجہ رسمی تھا، مگر آنکھوں کے اندر وہی تھکن، وہی ویرانی جمی ہوئی تھی۔ تم یہ فائل مراد سے چیک کروا لینا۔ اور پھر اچانک جیسے کوئی دبے پانی سے ابھر آیا ہو، اس کی زبان پھسل گئی۔ مجھے نہیں آئیڈیا، عروضہ سے پوچھ۔ آخری الفاظ اس کے ہونٹوں پر جم گئے۔ دوسری جانب فون پر بھی خاموشی چھا گئی۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ آدم کے ابھار کی طرح گلٹی اوپر نیچے ڈولنے لگی، سانس جیسے رگڑ کھا رہا ہو۔ عروضہ کا نام ایک خنجر تھا جو ہر بار نئی جگہ سے گھس کر اندر لہو چوس لیتا تھا۔ اس کے قدم سست پڑ گئے، جیسے ٹانگوں کی جان نکل گئی ہو۔ مراد یا میسم سے پوچھو۔ اس نے جلدی سے جملہ بدلا، فون بند کیا اور سیڑھیوں پر وہیں بیٹھ گیا۔ سرد پتھر کے زینے پر بیٹھے رئیس کا وجود اپنی پوری شان و شوکت کے باوجود اس لمحے ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ ماتھے پر بوجھل پسینہ، آنکھوں کے گرد نیند کی کرچیاں، اور دل پر ایک صدیوں پرانی خراش۔ بھوک کے ہاتھوں سر درد تھا، مگر کھانے کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر بھی وہ نیچے جا رہا تھا تاکہ کچھ کھا سکے۔ جسم اپنی پرانی عادتوں کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے موبائل کھولا، اسکرین روشن ہوئی اور ایک تصویر ابھری۔ بھوری رنگت والی عروضہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سادہ ٹی شرٹ پہنے۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک سکون تھا جو اس کی زندگی سے کب کا چھن چکا تھا۔ وہ تصویر دیکھتے ہوئے اس کے دل نے جیسے ڈبکی کھائی۔ گہرا خلا ایک بار پھر اس پر حاوی ہو گیا۔ انگلیاں تصویر پر رکی رہیں اور وہ جانے کتنی دیر وہاں ساکت بیٹھا رہا۔ اسی لمحے عقب سے ایک آواز ابھری، کٹتی ہوئی، بھاری اور بوجھل آواز۔ کیسا لگتا ہے جب کوئی اپنا آپ سے بچھڑ جائے؟ جب کوئی آپ سے اپنا چھین لیا جائے، کیسا لگتا ہے؟ وہ چونکا، ذرا سی گردن گھما کر دیکھا۔ زینوں کے آخر میں سرتاش اپنی ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھی فون تھا اور اسکرین پر احمد جہاں زیب کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ رئیس نے اسے دیکھا، لب کھینچے، جواب دینا چاہا، مگر الفاظ گم ہو گئے۔ وہ پھر سے بولی، اس کی آواز میں طنز اور اذیت کا ملا جلا زہر تھا۔ کیا آپ کو پچھتاوا ہے جو آپ نے کیا، جس کے ساتھ بھی کیا، جتنے لوگوں کو آپ نے مرنے پر مجبور کیا؟ کیا آپ کو کبھی پچھتاوا ہوا؟ رئیس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر گہری سانس لی۔ وہ آہستہ آہستہ زینے سے اٹھا،
روشنی کی چمک میں اس کا سراپا نمایاں ہو گیا۔ وہی بادشاہ رہے، وہی بادشاہی روب، وہی جمی ہوئی سنجیدگی۔ پھر اس کا جواب آیا، آواز بھاری اور کٹی ہوئی تھی، نہیں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ یہ جملہ پتھر کی طرح سینوں میں گونجا۔ زرتاش کے چہرے پر اذیت ابھر آئی، آنکھوں میں نفرت کی گہری تہ۔ اتنا غرور، اتنا تو فرعون کو بھی نہیں تھا بھائی۔ اس نے فرعون پر زور دیا۔ رئیس کے لبوں پر ایک کڑوی ہنسی ابھری۔ اس نے نیچے آخری زینے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ میں فرعون نہیں ہوں، میں رئیس اورنگزیب ہوں، اور میں نے اپنے ہر فعل کی قیمت چکائی ہے۔ مجھے کچھ بھی مفت میں نہیں ملا، میں نے بہت بھاری قیمتیں چکائی ہیں زری۔ اس کا لہجہ بلند ہوتا گیا۔ میں نے اگر کسی کو درد دیا تو بدلے میں زخم خریدے، میں نے اگر کسی کو توڑا ہے تو اپنے اندر سینکڑوں ٹکڑے جمع کیے ہیں۔ یہ دنیا طاقت کو سلام کرتی ہے، مگر طاقت کبھی بھی خون کے بغیر نہیں ملتی۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر مزید سخت لہجے میں بولا، تم یہ کبھی نہیں سمجھ سکو گی، کیونکہ تم نے ہمیشہ صرف انجام دیکھا ہے، سفر نہیں۔ تم نے تخت دیکھا ہے، مگر وہ قبریں نہیں جن پر سے گزر کر یہ تخت بنا ہے۔ زرتاش کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس کے لب کانپے۔ قبریں یا لاشیں؟ رئیس نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں خالی پن اور تھکن تھی، مگر لہجے میں اب بھی وہی بادشاہی تیقن۔ قبریں، لاشیں، زخم، سب، میں ان سب کی قیمت دے چکا ہوں، اور آج بھی دیتا ہوں۔ تم سوچتی ہو میں فاتح ہوں؟ نہیں زری، میں تو وہ ہارا ہوا سپاہی ہوں جو جنگ جیت کر بھی تنہا ہے۔ ہاں، مگر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، میرے حساب کتاب برابر ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے رخ موڑا اور تیز قدموں سے زینے اترنے لگا۔ میں نے ہر فعل کی قیمت چکائی ہے، کچھ بھی مفت میں نہیں ملا ہے۔ شیشے کی جھلملاتے مینشن میں اس کا وجود سائے کی طرح لمبا اور بھاری لگ رہا تھا۔ زرتاش وہیں اپنی ویل چیئر پر جمی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس کی نظریں اب بھی رئیس کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے آخر میں اس کا سراپا اوجھل ہو گیا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا، صرف دور سے مینشن کی قدیم گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ زرتاش نے نم آنکھوں سے اس اندھیرے کو دیکھا اور اس کے دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا واقعی یہ شخص بادشاہ تھا، یا صرف ایک ایسا قیدی جو اپنے ہی بنائے قلعے کی دیواروں کے پیچھے سسک رہا تھا، مگر ہار نہیں مانتا تھا؟ اگلے دن کی رات شہر کی تیز رفتار دھڑکن کے برعکس ایک پرسکون غلاف اوڑھے ہوئے تھی۔ سڑکوں پر روشنی کے ستون کھڑے تھے، مگر ان کے پیچھے سناٹا اتر آیا تھا۔ ہیڈ آفس کی بلند و بالا عمارت بھی باہر سے ایک خاموش دیو کی طرح ایستادہ تھی۔ اندر البتہ فلورز پر بکھری لائٹس جل بجھ رہی تھیں۔ زیادہ تر کیبن خالی ہو چکے تھے، مگر کچھ جگہوں پر چراغ اب بھی جل رہے تھے۔ یہ رات گزر جانے والی تھی، مگر رئیس کے لیے راتیں گزرنے کا عمل کتنا بھاری تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ وہ آفس کی راہداریوں میں یوں ہی قدم بقدم چل رہا تھا جیسے خود سے بھاگنے کی کوشش میں ہو۔ ہر دیوار، ہر شیشہ، ہر سجاوٹ اس کی اپنی دولت اور طاقت کی نشانی تھی، مگر دل کی گہرائیوں میں وہ ایک ایسے قلعے میں قید بادشاہ لگتا تھا جس کے کمرے خالی تھے۔ وہ چلتے چلتے ٹھٹک گیا۔ سامنے گلاس وال کے باہر ایک کیبن روشن تھا، یہ فلک کا کیبن تھا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، گلاس کے پیچھے وہ صاف دکھائی دے رہی تھی، میز پر جھکی سنجیدگی سے کام میں مصروف۔ لیپ ٹاپ کھلا تھا، اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے کو اور زیادہ واضح کر رہی تھی۔ وہ کاغذات پر جھک کر کچھ نوٹ کر رہی تھی، کبھی انگلیوں سے کی بورڈ پر ہلکی سی آواز پیدا ہوتی، کبھی قدم کے چھونے سے۔ رئیس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس وقت یہاں صرف نائٹ اسٹاف رہتا تھا، وہ بھی اس فلور پر نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، گلاس ڈور ذرا سا کھولا اور پھر دستک دی۔ فلک نے چونک کر سر اٹھایا۔ لمحے بھر کو وقت تھم سا گیا۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی اس کے شہد رنگ آنکھوں پر پڑی اور وہ جگنوں کی مانند جل اٹھیں۔ وہ لمحہ دونوں کے درمیان ایک خاموش مکالمہ تھا۔ وہ اٹلی سے واپس آ چکا تھا۔ اس کے آنے کی خبر فلک کو ملی تھی، مگر وہ خود تب سے سامنے نہیں آیا تھا۔ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟
سنجیدہ اور بھاری آواز میں پوچھا گیا۔ فلک چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا تھا، مگر اس کے وجود کی سنگینی پورے کیبن کو بھرتی جا رہی تھی۔ سادہ پینٹ پر اونی شرٹ پہنے وہ آج دفتر کے رسمی وقار سے ہٹ کر ایک تھکن زدہ مگر اب بھی باوقار انسان لگ رہا تھا۔ وہ اٹھی نہیں، بس کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھی رہی۔ فخر بھائی تھوڑا لیٹ ہیں، میں انتظار کر رہی ہوں، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ نہ ہچکچاہٹ نہ لرزش۔ رئیس کی آنکھیں تنگ ہوئیں۔ تم جانتی ہو اس وقت یہاں صرف نائٹ اسٹاف رک سکتا ہے، وہ بھی اس فلور پر نہیں ہے۔ تم یہاں اکیلی ہو، اسے عقل مندی کہوں یا بے وقوفی؟ وہ پل بھر کو گھبرا گئی۔ رئیس کا انداز نیم طنزیہ تھا، مگر فوراً سنبھل گئی۔ میرے خیال سے رات کے اس پہر اکیلے باہر نکلنے سے بہتر ہے میں یہاں انتظار کر لوں۔ آپ اسے بے وقوفی کہیں گے یا عقل مندی؟ رئیس نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ یہ وہی فلک تھی جسے وہ اکثر ڈگمگاتا دیکھتا تھا، مگر آج اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ اس نے کچھ لمحے خاموشی میں اسے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر کہا، میں گھر کے لیے نکل رہا ہوں۔ اگر فخر زیادہ لیٹ ہے تو آؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ صرف ایک آفر نہیں تھی، ایک فیصلہ تھا۔ وہ اسے اس وقت یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ فلک کی آنکھوں میں لمحے بھر کو ایک ہلکی سی چمک ابھری، مگر اس نے فوراً چھپا لیا۔ اثبات نے سر ہلایا اور آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شال درست کی، لیپ ٹاپ بند کیا، فائل ہاتھ میں لی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ دروازے پر کھڑا رہا۔ جب وہ باہر نکلی تو اس نے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ اب وہ دونوں ساتھ راہداری میں چل رہے تھے۔ فرش پر جمی روشنیوں کے عکس ان کے قدموں کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ عمارت کا سناٹا اور ان کے قدموں کی دھیمی چال اس لمحے کے ماحول کو اور زیادہ پراسرار بنا رہی تھی۔ لفٹ کے سامنے پہنچے۔ رئیس نے لفٹ کال کی۔ یہ وہ لفٹ تھی جو صرف وہ استعمال کرتا تھا۔ آج پہلی بار فلک اس میں داخل ہونے جا رہی تھی۔ دونوں اندر آئے۔ لفٹ کے گلاس وال سے سارا فلور، ساری عمارت نیچے کی طرف کھلنے لگی۔ فلک نے لمحے بھر کو نیچے جھانکا۔ شیشے کی دیواروں کے باہر شہر کی رات اپنی خاموش چمک میں ڈوبا ہوا تھا۔ لفٹ نیچے اتر رہی تھی۔ اندر سناٹا چھایا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا، فلک اپنے ضبط میں۔ دونوں کے درمیان فاصلہ چند قدموں کا تھا، مگر خاموشی کئی صدیوں کی لگ رہی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر پہنچتے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا۔ باہر میسم انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہاتھ باندھے ایک روبوٹ کی طرح سیدھا کھڑا تھا۔ فلک نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ہولے سے بڑبڑائی، روبوٹ 2.0۔ فلک کو دیکھ کر میسم کے ہونٹ ذرا لرزے۔ وہ ٹھٹکا، مگر جلد خود پر قابو پا لیا۔ اس نے پہلے فلک کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ نکل گئی، پھر رئیس کے لیے دروازہ کھولا۔ گاڑی دروازے کے سامنے موجود تھی۔ ڈرائیور نہیں تھا، کیونکہ رئیس اب میسم کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ فلک پیچھے کی سیٹ پر بیٹھی، رئیس بھی آگے میسم کے برابر آ بیٹھا۔ گاڑی خاموشی سے ہیڈ آفس سے باہر نکل گئی۔ شہر کی سڑکیں نیم روشن تھیں، کہیں کہیں درختوں کے سائے ہلکی ہوا میں جھول رہے تھے۔ شیشے کے باہر اندھیرا اور اندر ایک بوجھل سکوت۔ اس نے سر سیٹ کے پشت سے ٹکایا اور آنکھیں چند لمحے بند کی۔ فلک نے چپ چاپ کھڑکی کے باہر دیکھا، مگر اس کی نظر شہر پر نہیں، اپنے ہی اندر کے خلا پر تھی۔ یہ خاموشی بھیانک تھی۔ رئیس نے آنکھیں کھولی اور کھڑکی سے باہر دیکھا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ وہ فلک سے مخاطب تھا۔ بہترین، وہ مسکرائی۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ وہ فلک سے مخاطب تھا۔ بہترین، وہ مسکرائی۔ میسم تمام توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا رخ فلک کے گھر کی طرف تھا۔ خاموشی کا وقفہ لمبا ہوا تو وہ خود ہی بول پڑی، میں نے آپ پر لکھی جانے والی کتاب کے مسودے میں کافی تبدیلیاں کروائی ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا؟ مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے، وہ بڑبڑایا۔ دلچسپی ہونی چاہیے، وہ ڈٹی رہی۔ اس بار وہ ٹھٹکا، اتنی چھوٹی چیزوں میں دلچسپی لوں؟ ابرو اٹھا کر پوچھا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ مفت میں صلاح دی گئی۔ اچھا، وہ استہزائیہ بولا۔ جو جال نہیں دیکھتا وہ سب سے پہلے پھنستا ہے۔
इस बार वो गर्दन थोड़ी सीधी करके बोली। मीसम की नज़र बेसाख्ता बैग पे मिरर पर उठी। राइटर बारबी पिछली बार के बरक्स काफ़ी पुरएतमाद लग रही थी। और तो और रईस औरंगज़ेब को मशवरे दे रही थी। रईस ने ज़रा सा रुख मोड़कर इसकी तरफ देखा। दोनों की आंखें लम्हे भर को मिलीं। कुदरत का कानून है, वो इसके देखने पर मुस्कुराई। गाड़ी की रफ्तार सड़क पर बहती रही, मगर इन लम्हों में वक्त फिर ठहर गया। फलक की आंखों में वही शहद रंग रोशनी थी, जैसे जुगनू अंधेरी रात में रास्ता दिखाते हैं। रईस ने पलक झपकी और फिर बिना कुछ कहे दोबारा बाहर देखने लगा। मीसम खामोशी से ड्राइव कर रहा था। इसके चेहरे पर वही गैर मुतसलसल सख्ती थी, मगर कान शायद इन दोनों की गुफ्तगू पर लगे हुए थे। कह तो वो ठीक ही रही थी, रात गहरी हो रही थी, मगर इस रात में गाड़ी के अंदर एक अनजाना सुकून उतरने लगा था, जैसे फलक की खामोशी रईस की थकन के गिर्द हल्का सा मरहम रख रही हो। लॉन में हल्की धूप बिखरी थी। घास पर हल्की सुनहरी किरणें चमक के खेल खेल रही थीं। बानो चाय रखकर जा चुकी थी और हल्की सी भाप उठती प्यालियों में मौसम की खुशबू घुल गई थी। आज कई दिनों बाद दिल का मौसम सुहाना था। आज कई दिनों बाद दिलो दिमाग पर जमी गर्द उतरी थी। वो दोनों कई दिनों बाद यूं फुर्सत से बैठे थे। वली के हाथ में मैगजीन था। वो बज़ाहिर इसके सफ़हात पलट रहा था, मगर असल में लम्हा लम्हा फजर की मौजूदगी महसूस कर रहा था। वो उलझी हुई सी सामने बैठी थी। वो खामोशी से इसे देखती रही। जाने क्यों से देखना अच्छा लग रहा था। मैगजीन के वर्क पर फर्स्ट इम्प्रेशन का लफ्ज़ नज़र आया। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धूप की नरमी, हवा की हनकी और इसकी गुर्बत ने ज़बान खोल दी। वैसे एक बात तो बताएं, धीरे से पूछा। इसने पलकें झपकाईं। सफ़ा उलटते हुए बस कहा। वो जानता था जितना वो इसे घूर चुकी थी, अब उभरने वाला सवाल कोई उल्टा ही होने वाला था। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा था? मैं जब पहली बार मिली थी तो कैसी लगी थी? वो संजीदगी से गोया हुई। फजर के सवाल पर इसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी, मगर इसने इसे बड़ी महारत से छुपाते हुए सफ़ा पलटा और संजीदगी से कहा, सच बताऊं या झूठ? नज़रें फर्क पर जमाए पूछा। झूठे पर खुदा की लानत। इसके ऐसे जवाब पर वली ने बमुश्किल अपना कहका जब्त किया। चेहरा सबके बायस सुर्ख पड़ गया, फिर खुद पर काबू पाते हुए जवाब दिया, फर्स्ट इम्प्रेशन बिल्कुल डायन जैसा था। तुम मुझे डायन लगी थी, वो याद करते हुए बोला। इसके जवाब पर फजर के तासुरात फ़ौरन बिगड़े। वो दिल मिलाई, मगर हार मानने वाली कहाँ थी। झुक कर मेज़ पर कोहनी रखी और मज़ीद पूछा। इस बार अंदाज में ज़रा गुरूर था। फिर तुम्हारी सोच कैसे बदल गई? वली ने इस बार मैगजीन बंद करके एक नज़र इसे देखा। इसके चेहरे पर मासूम सी उम्मीद झलक रही थी। वो अपनी चाय में चम्मच चला रही थी, मगर नज़रें इसी पर जमी थीं। इसने ज़रा सा तौक़ुफ़ किया, फिर जैसे बेरहमी से बोला, किसने कहा सोच बदल गई? तुम अभी भी डायन ही हो। इस बार फजर का मुंह हमन्नों की तरह खुल गया। क्या मतलब? उस सदमे से बस इतना ही बोल पाई। इस रद्द-ए-अमल पर इस आधे अंग्रेज़ ने हंसते हुए मैगज़ीन एक तरफ रखा। इसकी तरफ झुककर नज़रें इसकी आंखों में डाल दीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये डायन अब मुझे दिलो जान से अजीज़ है। फजर की आंखों में हैरत और सदमे का अक्स धीरे धीरे पिघला और मुस्कुराहट में ढल गया। इसके गालों पर हल्की सी सुर्खी उतर आई। तुम अंग्रेज़ों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, इसने मसनूई खफगी से कहा और नज़रें चाय पर जमाईं। तो फिर क्यों बर्दाश्त कर रही हो? इसके सवाल पर फजर ने चाय का घूंट लिया, मगर जवाब देने के बजाय नज़रें चुरा लीं। कह दो कि तुम मुझे बर्दाश्त करने की आदी हो चुकी हो। कह दो ना, तुम्हारा मेरे बिना गुजारा नहीं है। वो दिलकशी से मुस्कुराया। शरारती सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजी रही। अब चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकूंगी। वो इधर उधर देखते हुए लहजे को गैर बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर इसकी बोलती कत्थई आंखें तंग करने पर तुली थीं। जबकि वो खुद मेज़ पर कोहनी जमाए, हाथ पर गाल रखे टिकटिकी बांधकर इसे देखे गया। छुटकारा? अब तुम्हें मुझसे निजात नहीं मिल सकती मैडम। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे जकड़ा हूँ जैसे धड़कन दिल को जकड़ लेती है।
وہ چند لمحے خاموش رہا، جبکہ فجر چہرہ جھکائے مسکراہٹ دبانے لگی۔ تم جانتی ہو، پہلے ملاقات میں تم ڈائن ضرور لگی تھی، مگر اندر کہیں مجھے یقین تھا، اندر کہیں مجھے لگا تھا کہ یہ لڑکی میری کہانی کا سب سے خوبصورت باپ بنے گی، مگر پتہ نہیں تھا تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ اس کے الفاظ پر فضل نے جھجکتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ دھوپ اس کے چہرے پر سنہری لکیریں بناتی تھی، اور ولی کی آنکھوں میں وہی جذبہ جھلک رہا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ بس کریں، اتنا جھوٹ کون بولتا ہے؟ میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے کیا۔ وہ اپنے چہرے سے نکلتی آگ محسوس کر سکتی تھی۔ اچھا، پھر تم بلش کیوں کر رہی ہو؟ ایک کندھے پر پلستر تھا، دائیں ہاتھ سے آگے کو ہوتے اس کے چہرے سے میگزین ہٹانا چاہا۔ میں کیوں بلش کروں گی؟ کھٹاک سے جواب آیا۔ پھر مجھے چہرہ دیکھنے دو۔ وہ پیچھے کھسک چکی تھی۔ میگزین مزید اوپر کیا۔ اپنا کام کریں۔ دل کی دھڑکن بڑھ گئی، چہرہ مزید چھپا لیا۔ وہی تو کر رہا ہوں، مگر یہ میگزین رکاوٹ بن رہا ہے۔ اب میں چہرہ کیسے دیکھوں؟ میگزین چھیننے کی کوشش کی۔ ایسے کہوں گی تو باز کے ولی مجھے تنگ مت کریں۔ اتنی سردی میں بھی ہتھیلیوں پر پسینہ ابھر آیا۔ ایسے کہو گی تو کیسے باز آؤں گا؟ اس بار میگزین چھین لیا۔ فجر کا سرخ چہرہ واضح ہو گیا۔ پھر اکیلے چائے پئیں۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے جان چھڑا کر بھاگی۔ اس بار وہ قہقہہ ضبط نہیں کر پایا۔ فجر کو اپنے عقب میں اس کی شرارتی ہنسی سنائی دی۔ منار فیشنز کی مالکن، اپنی چائے تو لیتی جائیں۔ وہ اسے جاتے دیکھ کر پرشوق نظروں سے بولا، مجھے نہیں پینی۔ اس کی شرارتی نگاہوں سے بچتے ہوئے وہ اندر جا چھپی تھی، جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے چائے کی پیالی اٹھا کر لبوں سے لگائی، پھر میز پر رکھا موبائل اٹھایا اور انہی شرارتی نگاہوں سے میسج ٹائپ کیا اور اسے بھیج دیا۔ شرمانا ختم ہو گیا ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ چند سیکنڈ کا وقفہ اور دوسری جانب سے فوراً جواب آیا، کس لیے؟ تاکہ تم مزید بلش کرو۔ مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ میں تمہیں ٹرمینیٹ کر دوں گی۔ بس یہی دھمکی بچتی تھی اس کے پاس۔ اب میں پرماننٹ ہو چکا ہوں، شوہر بن چکا ہوں، تم میرے لیے بلش کر سکتی ہو۔ اس نے ٹائپ کیا اور بھیج دیا۔ شٹ اپ! جواب پر اس کا جاندار قہقہہ لان میں گونج گیا۔ اس لمحے اس کی ہنسی، چائے کی خوشبو اور دھوپ کی نرمی سب جیسے ایک دوسرے میں گھل گئے۔ کانفرنس روم کی کھڑکیوں سے دوپہر کی نرم دھوپ اندر آ رہی تھی۔ لمبی میز پر رئیس جیولرز کی پوری تخلیقی ٹیم جمع تھی۔ فائلوں، نوٹس اور چمکتے ہوئے کاغذوں کے بیچ ایک پرسکون مگر پر اثر شخصیت بیٹھی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فلک تھی۔ اس کے سامنے بند فائل رکھی تھی جس میں ایکس کے لکھے ہوئے کردار سانس لے رہے تھے۔ لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا۔ ڈیزائنر انچارج نے مسکرا کر کہا، فلک صاحبہ، ہم بے حد تجسس میں ہیں۔ آپ نے ڈارک سٹارز کے لیے جو کردار تراشے ہیں وہ سننے کے لیے سب تیار ہیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فائل کھولی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، جیسے سب اس کے لفظوں کے جادو میں کھو جانے کو بےتاب ہوں۔ پروجیکٹر اسکرین پر پہلا کردار ابھرا اور پھر اس نے بولنا شروع کیا، ڈارک سٹارز کلیکشن کے جو سیمپل مجھے دکھائے گئے ہیں ان کے مطابق میں نے کچھ کردار تخلیق کیے ہیں۔ ان میں سے فائنل آپ سب کریں گے۔ سب نے سر ہلایا تو اس نے پہلے کردار کا تعارف پیش کیا۔ یہ ایک بے چہرہ کردار ہے، ایک ایسی عورت جو ہجوم میں بھی پہچانی نہیں جاتی۔ اس کی انگوٹھی اس کی پہچان ہے اور اس کا ہار اس کی خاموشی۔ وہ گمنام ہے مگر بھلا دینے کے قابل نہیں۔ یہ تو واقعی ڈارک سٹارز کی روح ہے، ایک جونیئر ڈیزائنر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ رکی نہیں، مزید بیان کرتی چلی گئی۔ آخری ورق میز پر رکھا اور خاموش ہو گئی۔ کمرے میں سب سانس روکے بیٹھے تھے۔ پھر ڈیزائنر انچارج نے کہا، یہ تو واقعی لفظوں کا جادو ہے۔ وہ اب ڈسکس کر رہے تھے کہ کس کردار کو رکھنا تھا، کس میں تبدیلی چاہیے تھی۔ بحث جاری تھی مگر فلک خاموش تھی۔ اس کی نظریں کھڑکی کے پار روشنی کی لکیر کو دیکھ رہی تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا۔ رئیس اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ایک اجنبی سی سردی پھیل گئی۔ سب ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئے۔ اس نے میز پر رکھی فائل کی طرف دیکھا، پھر فلک کی طرف۔
لمحے بھر کو کمرے کا شور جیسے رک گیا۔ اس کی موجودگی نے پورے کمرے کی فضا بدل دی۔ وہ آ کر خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ فلک نے لمحے بھر کے لیے نظریں اٹھائیں، پھر پرسکون انداز میں فائل بند کی۔ میٹنگ مکمل ہو گئی۔ آپ سب اپنی رپورٹس فلک کے پاس جمع کرا دیں۔ سب لوگ ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں صرف رئیس اور فلک تھے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر فلک نے ہلکی سی سنجیدگی کے ساتھ پوچھا، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ سوچا دیکھوں تم ٹیم کو کیسے ہینڈل کرتی ہو۔ رئیس نے چند لمحے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور ورڈکٹ کیا ہے؟ وہ اب اسے دیکھ رہی۔ رئیس کی آنکھیں گہری ہو گئیں۔ تمہارے اندر وہ یقینیت ہے جو زیادہ تر لوگ بنا دکھائے نہیں دکھا پاتے۔ فلک نے لمحے بھر کو سانس روکی، پھر دھیمی آواز میں پوچھا، یہ تعریف ہے یا تنقید؟ دونوں، وہ مختصر سا بولا۔ وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ ڈینیم کی جیکٹ کندھوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ خیر، یہ یقینیت کمپنی کے لیے ضروری ہے، ورنہ لوگ جال کو جال نہیں سمجھ پاتے۔ اب وہ اپنی فائل سمیٹ رہی تھی۔ اور ہاں، آپ کو اپنی زندگی کی چھوٹی چیزوں میں بھی کبھی کبھار دلچسپی لے لینی چاہیے، ورنہ بہت کچھ سلپ ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ فائل اٹھا کر باہر نکل گئی۔ رئیس خالی کرسی کو دیکھتا رہا، پھر زیر لب بڑبڑایا، تمہیں تو لگتا ہے میں غافل ہوں۔ اس نے گہری سانس لی۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی اتر آئی، البتہ پروجیکٹر پر اس کے کرداروں کی تفصیل چل رہی تھی۔ چلیں جی، اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، باقی کا انشاءاللہ نیکسٹ کنٹینیو کریں گے۔ اچھا، میں اسی ایپیسوڈ کے ساتھ تھوڑی دیر تک کوشش کروں گی کہ میں کیفے دل بھی اپلوڈ کر دوں، کیونکہ میں نے وہ تھوڑا سا تو ریکارڈ کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس میں سے ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ بن جائے گا 20-22 منٹ کا، لیکن اگر میں وہ ابھی اپلوڈ نہیں کر پائی تھوڑی دیر تک، تو وہ انشاءاللہ کل کو 12 بجے یا 1 بجے تک آ جائے گا، مطلب کل دوپہر میں۔ تو آپ لوگ چیک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب سے آفیشلی کیفے دل کے ایپیسوڈز آیا کریں گے ڈیلی، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی میں انتقام عشق بھی ریسٹارٹ کرنے کی، مطلب کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن کیونکہ اس کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ چل رہا ہے تو بس یہ والا ختم ہو جائے، اس کے بعد میری ٹینشن ختم ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ جو ناول آپ لوگوں نے بتائے ہوئے ہیں وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ سارے میں ریڈ کرتی جاؤں گی۔